پاکستان میں ایک صدر ایوب خان کا دورہ بھی گزرا ہے. تو اس زمانے میں صدر ایوب خان کی جو والدہ تھیں وہ ایک پرانے زمانے کی ایک ہمدرد نیک دل اور تر دل خاتون تھی. اس کی والدہ کے پاس جو بھی کوئی آدمی آتا اپنے کام کا رونا روتا کہ اماں جان میرا یہ کام نہیں ہو رہا، آپ فلاں اپنے بیٹے سے کہہ کر فلاں دفتر میں میری سفارش کروا دیں. تو صدر ایوب خان کی جو والدہ ہے وہ اس کو ایک رکا لکھ دیتی، ایک خط لکھ کر دیتی اور اس کو کہتی کہ یہ آپ جس بھی محکمے میں آپ کا کوئی کام ہے تو اس محکمے میں جا کر افسر کو دے دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہ آدمی جو ہے وہ کوئی بھی خاتون ہوتے یا کوئی آدمی وہ رکا لے کر جاتا اور ان کا کام ہو جاتا. تو اس زمانے میں ہر آدمی جو تھا، ہر ایک نیک اور ایماندار افسر جو تھا وہ ایبٹ آباد میں اپنی جو پوسٹنگ ہے اس پوسٹنگ ہونے سے گھبراتا تھا، ڈرتا تھا، قدم لڑکھڑاتے تھے کہ میں تو ایک ایماندار افسر ہوں، کیسے یہ ایک رکا جو ہے، کیسے یہ سفارشی کام میں کروں گا، میرا ضمیر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا، میرا ضمیر گوارا نہیں کھاتا کہ ایسا کام میں کروں. لیکن 1966 میں ایک جسٹس سمدن تھے، ان کی ایبٹ آباد میں پوسٹنگ ہو گئی. تو ایک دن جسٹس سمدن جو تھے عدالت میں بیٹھے، کورٹ میں بیٹھے کسی کیس کی سماعت کر رہے تھے تو اچانک سے دروازہ اوپن ہوا اور ایک عورت دھڑلے سے اندر آتی ہوئی جسٹس سمدن کے پاس آ کر رکی اور جسٹس سمدن کے سامنے ایک لفافہ رکھا. تو جسٹس سمدن چونکے ایسے چونک کر جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ رکھے، سیدھے ہوئے، کمر کا بل سیدھا کیا اور پوچھنے لگے کہ آپ کون ہیں اور یہ کیا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ یہ خط ہے اور کھول کر اس سے پوچھا کہ یہ کس نے بھیجا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ صدر ایوب خان کی والدہ نے بھیجا ہے. تو جسٹس سمدن جو تھے اس کی حیرانی میں، پریشانی میں مزید اضافہ ہوا، کہنے لگے کہ میں تو ان کو نہیں جانتا، میرے تو ان کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ریلیشن نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مجھے یہ خط کیوں بھیجا ہے. تو وہ خاتون جو ہے وہ ذرا آگے ہو کر ان کو کہتی ہے کہ یہ سفارشی خط ہے، یہ خط سفارشی خط ہے. تو جسٹس سمدن جو تھے جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ سنے کہ یہ سفارشی خط ہے، ٹیک لگائی اور ٹیک لگانے کے بعد اپنے ہاتھ چہرے پہ رکھے اور اٹھ کھڑے ہوئے. اٹھنے کے بعد اس لفافے کو اٹھایا اور آگ دان کے پاس گئے، مین آگ کے الاؤ کے پاس گئے، مچ کے پاس، اس میں وہ لفافہ جو ہے وہ پھاڑا اور اس آگ کے مچ میں پھینکا اور اس کو جلا کر راکھ کر دیا اور اس عورت کو جو ہے وہ اس کورٹ سے باہر نکل جانے کا حکم دے دیا. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ ایک ایماندار افسر ہیں، اگر آپ ایک سچے اور کھرے شخص ہیں تو آپ جو غلط کام ہے اس کو ٹھکرانے میں، اس کو انکار کرنے میں، اس کا بائیکاٹ کرنے میں آپ کو ایک سیکنڈ بھی نہیں لگنا چاہیے. کیونکہ پنجابی کی ایک کہاوت ہے کہ ایک نام 100 سکھ. اگر آپ جو ہے ایماندار ہیں تو آپ غلط کاموں کا انکار کریں اور اپنے جو نیک کام ہے، جو صراط مستقیم ہے اس پر چلیں، ایمانداری سے انصاف کا بول بالا کریں. امریکی کہتے ہیں کہ اگر آپ ایک چوہے کو ایک برفی کا ٹکڑا دیں گے تو وہ کل کو آپ سے چیز مانگے گا، پنیر کا ٹکڑا مانگے گا. ٹھیک، یہ زندگی جو ہے کہ الاسٹک کی طرح ہوتی ہے. آپ جتنا دوسروں کو اس الاسٹک کو کھینچنے کا موقع دیں گے وہ الاسٹک اتنی کھینچتی چلی جائے گی. آپ اپنے لیے پریشانیوں کا جو گڑھا ہے خود کریٹ کرتے ہیں. تو میرا مشورہ ہے کہ اگر آپ ایماندار ہیں تو ایک ایماندار افسر جو ہے وہ اس کے انکار کو دنیا کی کوئی بھی طاقت انکار ٹھکرانے کی، اس کا مقابلہ کرنے کی وہ ضرورت نہیں کرتی.